بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں آپ کی خدمت میں انجیر کے کرشمات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو انجیر کے حوالے سے، اس کے کرشماتی معاملات کے حوالے سے ناواقف ہیں۔ انجیر ایک مشہور خشک میوہ ہے، موسم سرما کی خصوصی سوغات ہے۔ ہر خاص و عام اس کو جانتا ہے، لیکن اس کے فوائد کے حوالے سے بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ یہ کس مرض کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو خاص تحفہ عطا فرمایا ہے۔ کچھ لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں رہتی ہیں، مثال کے طور پر دائمی قبض کا رہنا، یا پھر معدے کے امراض، یا دمے کھانسی کے مرض میں مبتلا رہنا، یا کان کا بہتے رہنا۔ تو ان تمام بیماریوں کے لیے یہ از حد اس کے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سماعت کرتے ہیں دائمی قبض والوں کے لیے خاص نسخہ۔ تو اس میں جن کو دائمی قبض رہتی ہے ان کے لیے یہ لاجواب نسخہ ہے۔ اس کے لیے ایک شخص کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شخص بہت زیادہ عرصہ دراز سے دائمی قبض میں مبتلا رہتا تھا، ہر طرف سے علاج و معالجہ کر کے تھک چکا تھا۔ آخر ایک دفعہ انہوں نے ایک جگہ پڑھا کہ کسی اخبار وغیرہ یا کسی لٹریچر میں انہوں نے پڑھا کہ اگر تازہ انجیر ایک پاؤ روزانہ 21 دنوں تک کھا لیے جائیں تو یہ قبض، گیس وغیرہ کی تمام بیماریاں یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو انہی شخص کا یہ تجربے سے معاملہ ہوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جب بھی نماز پڑھتا تھا تو ہر وقت نماز پڑھنے کے دوران میں اس نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے حالت یہ تھی کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو بناتا تھا۔ گیس کی بہت زیادہ شدت رہتی تھی، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کے زیادہ امکانات رہتے تھے۔ جب سے اس نے تازہ انجیر کھانے کا معمول بنایا تو اس کا کہنا یہ ہے کہ میری جان میں جان آ گئی، مجھے نئی زندگی اور تازگی مل گئی۔ کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب میں ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کر لیتا ہوں۔ اب میں صحت یاب ہو چکا ہوں۔ اب میں اپنی زندگی کو پہلے میں زندگی سے تنگ آ چکا تھا، لیکن اب میں زندگی کے خوشحال ترانے گاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اگر تازہ انجیر نہ ملیں تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خشک انجیر لیں اور 12 دانے رات کو نیم گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح ان کو کھا لیں، اور اوپر سے ہو سکے تو نیم گرم دودھ کا بھی استعمال کریں۔ بعض لوگوں نے اس طرح کیا تو انہیں بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ تو اب یہ نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو دائمی قبض رہتی ہے۔ اب نسخہ سماعت کریں ان لوگوں کے لیے کہ جن کا کان بہتا رہتا ہے، کان سے رطوبت بہتی ہے یا پانی بہتا رہتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ از حد ضروری ہے کہ اگر وہ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 ان تمام مریضوں کے لیے کہ جن کا کان بہتا رہتا ہے، دعائیں کانوں میں ڈال کر تھک چکے ہیں، لیکن کبھی طبیعت بحال ہو جاتی ہے، کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ خاص نسخہ ہے، اور اگر استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ 2 عدد انجیر خشک لے کر 1 لیٹر پانی میں جوش دیا جائے اور خوب اچھی طرح جوش دیں۔ جب پانی سارا جل کر 1 کپ کے برابر پانی رہ جائے تو اتار کر اس کو ٹھنڈا کریں، اور مریض کو 1 ماہ تک 1 مہینے تک اس پانی کا استعمال کروائیں، اور انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے آپ کہ انجیر کے کرشمات کے بہتے ہوئے کان کی جو تمام بیماریاں ہیں وہ تمام کی تمام اس سے سکون ملے گا۔ اسی طرح جو برس کا مرض میں مبتلا رہتے ہیں، برس کی ادویات لے کر تھک چکے ہیں اور کئی سالوں سے برس کا علاج کروا رہے ہیں، اپنی جلد کے اوپر طرح طرح کی دوائیں لگا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں،
لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، لا علاج ہو چکے ہیں، ڈاکٹروں نے بھی علاج قرار دے دیا ہے، لیکن پریشان نہ ہوں کہ ان کے لیے بھی انجیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص افادیت اور اہمیت رکھی ہے کہ انجیر اس سلسلے میں بہت زیادہ مفید ہے کہ طب کی کتب میں اکثر نسخہ جات آپ پڑھتے ہیں اور ان میں سے انجیر کے بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ اچھا نسخہ ہے کہ پھوڑے پھنسی وغیرہ یا کوڑ کا یا برس کے مریضوں کے لیے یہ مفید ثابت ہوا ہے۔ کہ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ اس نے یہ اپنے حوالے سے جو ہے مشاہدات سے گزر کر اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ جو انجیر ہے اس کا چھلکا لے کر، اس کو انجیر کی جڑوں کا جو چھلکا ہے اس کو لے کر دودھ میں خوب اچھی طرح جو ہے جوش دیا جائے، پھر اس دودھ کو جاگ لگا دیں، یعنی جس طرح کے دہی وغیرہ جمنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، اس دہی کا مکھن نکال کر برس کے نشانات پر لگایا جائے تو کچھ عرصے بعد برس کے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ اگر انجیر کی جڑ کا چھلکا اور گلی منڈی کا ہم وزن جو ہے گل منڈی کا اس کے حوالے سے جو ہے عرق نکال کر جو ہے 40 دنوں تک اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کئی لوگوں کا گلا بیٹھا رہتا ہے، بعض اوقات سردی کا نزلے بلغم کی وجہ سے گلے میں ورم آ کر بیٹھ جاتا ہے، آواز نکلنا بند ہو جاتی ہے اور آواز موٹی ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں انجیر کو پانی میں جوش دے کر اس کی چائے پینا بہت زیادہ مفید ہے، اور اگر اس کے ساتھ منقع وغیرہ ملا دیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح کھانسی کے مریضوں کے لیے بھی یہ خاص طور پر آزمودہ تحفہ ہے، تو کھانسی کے مریض بھی استعمال کریں۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب دمہ اور کھانسی کے مریض کا کسی طور پر بھی بلغم نہ نکلتا ہو تو تمام بلغم سینے میں جمع ہوا ہو، سخت بے چینی رہتی ہو، بے قراری ہوتی ہو، بار بار کھانسی کا دورہ اٹھتا ہو، تو ایسی تمام کیفیات میں بھی یہ مفید ہے، تو استعمال کریں اور انشاءاللہ عز و جل اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل کریں۔ 1 لیٹر پانی میں جوش دیا جائے اور خوب اچھی طرح جوش دیں، جب پانی سارا جل کر 1 کپ کے برابر پانی رہ جائے تو اتار کر اس کو ٹھنڈا کریں اور مریض کو 1 ماہ تک جو ہے 1 مہینے تک اس پانی کا استعمال کروائیں، اور انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے آپ کہ انجیر کے کرشمات کے بہتے ہوئے کان کی جو تمام بیماریاں ہیں وہ تمام کی تمام اس سے سکون ملے گا۔ اسی طرح جو برس کا مرض میں مبتلا رہتے ہیں، برس کی ادویات لے کر تھک چکے ہیں اور کئی سالوں سے جو ہے برس کا علاج کروا رہے ہیں، اپنی جلد کے اوپر جو ہے طرح طرح کی دوائیاں لگا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، لا علاج ہو چکے ہیں، ڈاکٹروں نے بھی علاج قرار دے دیا ہے، لیکن پریشان نہ ہوں کہ ان کے لیے بھی انجیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص افادیت اور اہمیت رکھی ہے کہ انجیر اس سلسلے میں بہت زیادہ مفید ہے کہ طب کی کتب میں اکثر نسخہ جات آپ پڑھتے ہیں اور ان میں سے انجیر کے بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ اچھا نسخہ ہے کہ پھوڑے پھنسی وغیرہ یا کوڑ کا یا برس کے مریضوں کے لیے یہ مفید ثابت ہوا ہے۔ کہ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ اس نے یہ اپنے حوالے سے جو ہے مشاہدات سے گزر کر اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ جو انجیر ہے اس کا چھلکا لے کر، اس کو انجیر کی جڑوں کا جو چھلکا ہے اس کو لے کر دودھ میں خوب اچھی طرح جو ہے جوش دیا جائے، پھر اس دودھ کو جاگ لگا دیں، یعنی جس طرح کے دہی وغیرہ جمنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، اس دہی کا مکھن نکال کر برس کے نشانات پر لگایا جائے تو کچھ عرصے بعد برس کے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ اگر انجیر کی جڑ کا چھلکا اور گلی منڈی کا ہم وزن جو ہے گل منڈی کا اس کے حوالے سے جو ہے
عرق نکال کر جو ہے 40 دنوں تک اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کئی لوگوں کا گلا بیٹھا رہتا ہے، بعض اوقات سردی کا نزلے بلغم کی وجہ سے گلے میں ورم آ کر بیٹھ جاتا ہے، آواز نکلنا بند ہو جاتی ہے اور آواز موٹی ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں انجیر کو پانی میں جوش دے کر اس کی چائے پینا بہت زیادہ مفید ہے، اور اگر اس کے ساتھ منقع وغیرہ ملا دیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح کھانسی کے مریضوں کے لیے بھی یہ خاص طور پر آزمودہ تحفہ ہے، تو کھانسی کے مریض بھی استعمال کریں۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب دمہ اور کھانسی کے مریض کا کسی طور پر بھی بلغم نہ نکلتا ہو، تو تمام بلغم سینے میں جمع ہوا ہو، سخت بے چینی رہتی ہو، بے قراری ہوتی ہو، بار بار کھانسی کا دورہ اٹھتا ہو، تو ایسی تمام کیفیات میں بھی یہ مفید ہے، تو استعمال کریں اور انشاءاللہ عز و جل اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل کریں۔ جاگ لگا دیں، یعنی جس طرح کے دہی وغیرہ جمنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، اس دہی کا مکھن نکال کر برس کے نشانات پر لگایا جائے تو کچھ عرصے بعد برس کے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ اگر انجیر کی جڑ کا چھلکا اور گلی منڈی کا ہم وزن جو ہے گل منڈی کا اس کے حوالے سے جو ہے عرق نکال کر جو ہے 40 دنوں تک اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کئی لوگوں کا گلا بیٹھا رہتا ہے، بعض اوقات سردی کا نزلے بلغم کی وجہ سے گلے میں ورم آ کر بیٹھ جاتا ہے، آواز نکلنا بند ہو جاتی ہے اور آواز موٹی ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں انجیر کو پانی میں جوش دے کر اس کی چائے پینا بہت زیادہ مفید ہے، اور اگر اس کے ساتھ منقع وغیرہ ملا دیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح کھانسی کے مریضوں کے لیے بھی یہ خاص طور پر آزمودہ تحفہ ہے، تو کھانسی کے مریض بھی استعمال کریں۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب دمہ اور کھانسی کے مریض کا کسی طور پر بھی بلغم نہ نکلتا ہو، تو تمام بلغم سینے میں جمع ہوا ہو، سخت بے چینی رہتی ہو، بے قراری ہوتی ہو، بار بار کھانسی کا دورہ اٹھتا ہو، تو ایسی تمام کیفیات میں بھی یہ مفید ہے، تو استعمال کریں اور انشاءاللہ عز و جل اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل کریں، اور اگر اس کے ساتھ منقع وغیرہ ملا دیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح کھانسی کے مریضوں کے لیے بھی یہ خاص طور پر آزمودہ تحفہ ہے، تو کھانسی کے مریض بھی استعمال کریں۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب دمہ اور کھانسی کے مریض کا کسی طور پر بھی بلغم نہ نکلتا ہو، تو تمام بلغم سینے میں جمع ہوا ہو، سخت بے چینی رہتی ہو، بے قراری ہوتی ہو، بار بار کھانسی کا دورہ اٹھتا ہو، تو ایسی تمام کیفیات میں بھی یہ مفید ہے، تو استعمال کریں اور انشاءاللہ عز و جل اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل کریں۔ تمام بلغم سینے میں جمع ہوا ہو، سخت بے چینی رہتی ہو، بے قراری ہوتی ہو، بار بار کھانسی کا دورہ اٹھتا ہو، تو ایسی تمام کیفیات میں بھی یہ مفید ہے، تو استعمال کریں اور انشاءاللہ عز و جل اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل کریں میں بھی یہ مفید ہے، تو استعمال کریں اور انشاءاللہ عز و جل اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل کریں۔